اسلام اور ہم آفیشیل دینی معلومات سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور ہم آفیشیل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ثواب کی نیت کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ چمکا۔ ملک شام کا ایک یہودی ایز مکے سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا تو وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے رستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جائے گا اور عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس کی خیر و بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کے مخالفت کرے گا تو وہ اپنے مقصد اور آرزو میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر کار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبدالمطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ ایس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف کہ اس کے 3 دن رہے گی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا کہ اس کی تفصیلات یہ تھی کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے بھی جو کہا تھا، ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ اس سے مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہا دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا کہ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبدالمطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں زبان بند رکھے، یعنی کہ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کی۔ اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ بات سن کر حضرت عبدالمطلب نے ایس سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 70 تک نہیں ہو سکتی ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی۔ اس کی امت کے اوسط عمر میں بھی اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئی کے معلومات کی تھی، سب بالکل سچ ثابت ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ عمرہ بن نفیل اور عبداللہ بنت حشر وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بت اوندھے گرے پڑے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بات بری لگی، انہوں نے ان کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر پھر گر گئے۔ انہوں نے پھر ان کو سیدھا کیا، پھر الٹ ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور کے مشرق اور مغرب میں زمانوں کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ مجھ سے نکلنے والی آواز نے انہیں زیادہ حیران زد کر دیا۔ ان کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ قیصر نوشیروان کا محل ہلنے لگا، اس میں شقاق پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت ہی مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے
تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شقاق پڑنے سے خوفزدہ آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 کنکریں ٹوٹ کر نیچے آ گری تھی۔ آپ کی پیدائش پر ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ فارس کے تمام عاشقدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ اس کو بجھانے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت تمام کے تمام عاشقدوں کی آگ آنا فانا بجھ گئی۔ آگ کے بجھنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسار کے یہ تمام علامات ملی۔ اس کی ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل کی شقاق پڑنے اور عاشقدوں کی آگ بجھنے کے واقعے سے سنا کر پوچھا، آخر سب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا کہ ان سوالوں کے جوابات میرے ماموں دے سکتے ہیں۔ ان کا نام ستید ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جواب لاؤ۔ وہ گیا، ستید سے ملا، اسے تمام واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہو رہے ہوں گے جو عرب و شام پر چھا جائیں گے۔ جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس کی یہ جواب کسار کو بتایا۔ اس وقت تو کسار نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کی تھی، چنانچہ یہ بات سن کر اس نے کہا، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی کہ ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا۔ نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبدالمطلب سے کہا، اے عبدالمطلب، کیا وجہ ہے تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے، نہ تمہاری قوم میں کسی کا ہے؟ عبدالمطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اس طرح والدہ کی طرف سے بھی آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی ایک نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دونوں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اپنی والدہ کے بعد آپ سب سے پہلے صوفیہ کا دودھ پیا۔ صوفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوفیہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ ان دنوں صوفیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن دودھ پلایا، ان کے بعد صوفیہ نے دودھ پلانے کے بارے میں حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا ہجرہ بہت کمزور اور مریض تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ اس کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا اور وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلتا ہوں دوستوں، ایک نئی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔